سامعین محترم، ابھی جو سلسلہ رکنیت سازی اور فنڈ ریزنگ کا جاری تھا، ظاہر ہے کہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے اور باہر سے آئے ہوئے کسی بھی مہمان کو اس معاملے میں نہ مداخلت کی ضرورت ہے اور نہ کسی اعتبار سے کچھ کہنے کی، لیکن ایک بات کی طرف توجہ دلانا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں کہ اس مملکت میں جہاں آپ حضرات تشریف لائے ہیں، یہاں پر آپ کی مذہبی ذمہ داریوں میں ایک اضافہ اس حوالے سے ہے کہ جہاں تک اپنی مذہبی فرائض کی بجا آوری کا تعلق ہے، وہ تو بہر طور ہر مومن کی ذمہ داری ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذاتی معاملہ ہے۔ انسان اپنی نمازیں، اپنے روزے کسی بھی ماحول میں رہ کر ادا کر سکتا ہے، لیکن آپ کا ایک اور مسئلہ جس کو ویسے تو ہر جگہ ہر مومن کے سامنے وہ مسئلہ موجود ہے، لیکن یہاں وہ ایک سنگین حیثیت اختیار کر جاتا ہے کہ ہم اس دین کو اپنی اگلی نسل تک کیسے منتقل کریں۔ جب ہر طرف سے منفی رجحانات ہوں، مخالف قوتیں بدوئے کار ہوں، آپ جس راستے پر اپنی اگلی نسل کو چلانے کے آرزومند ہیں، اس راستے سے ہٹانے کے عوامل کہیں زیادہ ہوں تو وہاں یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ فرد کی حیثیت سے دین پر عمل کر لینا بہت آسان، لیکن اگر اس دین کو دوسروں تک منتقل کرنا ہو تو پہلی منزل تو اپنے اہل و عیال میں، اور اس کے بعد دوسری منزل وہ معاشرہ جس میں آپ سانس لے رہے ہیں۔ یہاں آپ دین کے مبلغ کی حیثیت سے آئے ہیں، کم از کم مومن کی حیثیت سے یہ فریضہ بنتا ہے کہ جو پیغام حق آپ تک پہنچا ہے اسے دنیا تک بھی پہنچائیے۔ تو اب پہلے اپنے اہل و عیال اور اس کے بعد یہاں کا معاشرہ، اسے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، اور یقیناً آپ اہلیت رکھتے ہیں کہ ان کو دے سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ کلمیہ ہے ہمارا کہ جب ہم مغرب کی طرف سفر کر کے آئے ہیں، اس وقت ہمارا رویہ اس رویے سے بالکل مختلف ہے جب ہم مشرق کی طرف سفر کرتے رہے ہیں۔ یعنی سرزمین عرب سے نکل کر جن جن علاقوں میں ہم گئے ہیں، وہاں یہ سمجھ کے گئے ہیں کہ ہم اس معاشرے کو کچھ دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہاں آئے ہیں تو یہ سمجھ کے آئے ہیں کہ ہم اس معاشرے سے کچھ لینے آئے ہیں۔ لیکن غور فرمائیے تو آپ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آپ کا طرز معاشرت، آپ کی زندگی کے بعض خوبصورت اصول، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا وہ دین جو آپ کی دنیا و آخرت دونوں کو سنوارنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ سب وہ چیز ہے جو آپ یہاں کے معاشرے کو دے سکتے ہیں۔ لیکن ان سب کاموں کے لیے اب محض گھر کے اندر عبادت کر لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ایسے مراکز کی ضرورت ہے جہاں آپ وہ ماحول پیدا کر سکیں کہ مستقل نہ صحیح تو کچھ دیر کے لیے آپ کی اولاد کو، آپ کے متعلقین کو دین سے وابستگی کا موقع مل سکے، جہاں پر ایسے مواقع فراہم کیے جا سکیں کہ ان کی تعلیم ہو سکے، ان کے ذہن کی الجھنوں کا جواب مل سکے۔ اگر یہ مراکز نہیں ہوں گے
تو پھر توقع نہ کیجیے کہ محض اس گھر میں جہاں صورتحال یہ ہو کہ گھر کا ہر فرد کسی نہ کسی حوالے سے مصروف ہے، یا تلاش معاش میں لگا ہوا ہے، یا طالب علم ہے تو حصول علم میں لگا ہے۔ گھر میں اگر 4 افراد ہیں تو ان چاروں کا ایک وقت میں گھر میں جمع ہونا عملاً ممکن نہیں ہوتا، اور اگر کبھی جمع ہوتے ہیں تو وہ وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے بستروں پر اپنی خوابگاہوں میں استراحت شروع کر دیتے ہیں۔ سوشل انٹریکشن گھر کے اندر نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں کیسے موقع ملے گا کہ آپ اپنی بات دوسروں سے کہہ سکیں اور انہیں دعوت دے سکیں اس راستے کی طرف جس پہ آپ انہیں چلانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ایسے مراکز کا وجود آپ سب کی مجبوری ہے، ضرورت ہے۔ اس کے بغیر یہاں پر اگر رہنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کم از کم اپنے فکری اور نظریاتی طور پہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ یہ مراکز آپ سے وقت چاہتے ہیں، آپ سے توجہ چاہتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ایک بلڈنگ خرید دی جائے، اس بلڈنگ کو مینٹین کرنا، یہاں پر وہ تمام سہولتیں فراہم کرنا کہ جو آپ کی ضرورت ہیں، وہ تمام انتظامات کرنا کہ ایسے لوگ آئیں جو اس بلڈنگ کے مقصد کو پورا کر سکیں۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر سب سے پہلے تو وقت کی ضرورت ہے، اور مجھے ذاتی طور پر تجربہ ہے، یہاں نہیں وہاں جہاں پر نسبتاً مذہبی اعتبار سے لوگ اپنے آپ کو مذہب سے زیادہ وابستہ سمجھتے ہوں گے، وہاں میں نے محسوس کیا کہ وہاں بھی سب کچھ انسان دینے کو تیار ہے، لیکن وقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہاں اگر آپ کو 2 4 6 ایسے افراد مل جاتے ہیں کہ جو اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت دے رہے ہیں اس سینٹر کو چلانے کے لیے، تو وہ آپ سب کے محسن ہیں، ان کی بہت عنایت ہے، بہت کرم ہے کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت قربان کرتے ہیں۔ اب اگر وہ کبھی اپنے اس سینٹر کو چلانے کے لیے ہاتھ پھیلائیں آپ کے سامنے اور ان کے ہاتھ پر آپ کچھ رکھیں، تو ذہن میں یہ تصور رہنا چاہیے کہ ہم ان پہ احسان نہیں کر رہے بلکہ یہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ جب کبھی ہم کسی کو کچھ دینے لگتے ہیں تو پھیلا ہوا ہاتھ ہمارے نزدیک ایک غرض مند کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ہماری نگاہوں میں اس شخصیت کا مقام کچھ اپنی ذات کے مقابلے میں پستر ہو جاتا ہے۔ لیکن ان مراکز کے اوپر جو شخص آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کا دوہرا احسان ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے وقت میں سے قیمتی وقت دے رہا ہے کہ جو کام ہم سب کا اجتماعی تھا انہوں نے اپنی ذمہ داری قبول کر لی ہے اس ادارے کو چلانے کی، اور پھر اب اس کے بعد وہ کام کر رہے ہیں جو اپنی ذاتی زندگی میں ان کو کبھی گوارا نہیں تھا۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ان کی عزت نفس کے خلاف تھا، لیکن آج وہ آپ کی ضرورت کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اگر یہ ہاتھ خالی واپس گیا تو ان کی توہین نہیں ہوگی، ان لوگوں کے لیے فرض کو نہ پہچاننے کی علامت ہوگی کہ جن کی یہ ذمہ داری تھی اور ان کی جگہ پہ یہ لوگ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ میں نے یہ چند جملے میں نے اپنے طور پر محسوس کرتے ہوئے عرض کر دیے ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ مجھے ان لوگوں کی طرف سے کچھ کہا گیا ہے کہ میں ان کی وکالت کروں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر جگہ یہ صورتحال ہے، اور یہ صورتحال میں ہر مقام پہ دیکھتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ ادارے خود بخود نہیں چل سکتے، وسائل چاہیے، اور ان وسائل کے لیے جو لوگ اپنا وقت بھی صرف کر رہے ہیں، اپنی محنتیں دے رہے ہیں، ان کو بھی ہاتھ بھی پھیلانا پڑتا ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ کاش ہم سب اپنی ذمہ داری کو محسوس کر سکیں، کیونکہ یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور ہم سب کی اجتماعی ضرورت ہے۔ وہ جو آج صاحب اولاد نہیں ہیں، ابھی اس عمر سے گزر رہے ہیں کہ جہاں ان کے ابھی شادی بیاہ نہیں ہوئی، تو وہ بھی کل کو یہاں پر جب گھریلو زندگی گزاریں گے تو ان کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ان بچوں کی تعلیم کیسے ہو، ان کی تربیت کیسے ہو۔ تو یہ ادارے جتنے منظم اور مربوط ہوں گے، اسی اعتبار سے آپ کی قومی زندگی بھی اس ماحول میں، اجنبی ماحول میں انتہائی کامیاب و کامران ہوگی۔ تو ان اداروں کو قائم کرنا اور ان کو مضبوط بنانا یہ ہر فرد کا الگ الگ فریضہ ہے، اور اس فریضے میں
بڑی سعادت کی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اس بوجھ کو اٹھا لیا ہے، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہیں کہ جتنی مدد ہم کر سکتے ہیں اس حد تک ہم حاضر ہیں۔ زبانی طور پر تو یوں ہم سب کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہمیں کسی خدمت کے لیے کہا جائے، اگر یہ بات ہے کہ سچ مچ ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے فرض ادا کر لیجئے، اس کے بعد خدمت کا موقع آئے گا۔ یہاں تو فرض بھی ادا نہیں ہو رہا۔ بہرحال اور معذرت کے ساتھ یہ دو چار جملے جو قطعاً نہ تو میرا موضوع ہے اور نہ میری ضرورت تھی، اور نہ میں عادی ہوں اس قسم کی باتوں کا۔ کچھ ادارے میری بھی ذمہ داری ہیں، لیکن میں اس کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا لوگوں کے مزاج دیکھ کر، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس کام کے لیے کچھ دیں گے تو شاید یہ احسان ہوگا اس ذات پر کہ جو مانگ رہا ہے۔ در حقیقت احسان ان کا نہیں ہے، بلکہ احسان اس کا ہے جو اپنا سب کچھ قربان کر کے اس اہم کام کے لیے باہر نکلا ہے۔ تو خداوند عالم آپ سب کو کامیاب بھی کرے اور ان سینٹروں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، یہ منظم بھی ہوں، مربوط بھی ہوں، داخلی انتشار و اختلافات سے محفوظ رہیں، جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے ہمارے کسی بھی جماعت کے وجود کو قائم رکھنے میں۔ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ باہمی اتحاد ہے۔ اگر وہ اتحاد مفقود ہو جاتا ہے، جو اکثر جگہ پر ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جب کام کا وقت ہوتا ہے مومنین بہت بھرپور جذبے کے ساتھ کام میں شرکت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کام اپنے مقام تکمیل کے مقام پہ پہنچتا ہے پھر کچھ لوگ ایسے آگے بڑھتے ہیں کہ جن کے شاید کچھ مخصوص یہ مفادات ہوں، جس کے لیے وہ پھر عہدوں کی لڑائی، مرتبوں کے جھگڑے، یہ سب باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دعا یہی ہونی چاہیے کہ خداوند عالم جہاں ہمیں توفیق دے کہ ایسے مراکز بنائیں، ان مراکز میں خود غرض لوگوں سے یا ایسے لوگوں سے کہ جو ذاتی مفادات کے لیے منصب اور عہدہ چاہتے ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ اگر ان سے محفوظ رہے گا تو آپ لوگ بھی محفوظ رہیں گے۔ اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور خدا نخواستہ ہمارے ساتھ جو حقیقی اسلام کے داعی ہونے کے جو مدعی ہیں کہ ہمارے پاس حقیقی اسلام ہے، اگر ان میں بھی عہدے اور مرتبے کی خود غرضانہ جنگ شروع ہو جائے تو پھر ہم میں اور ان مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا کہ جن کے ایسے دعووں نے اسلام کو آج خطرے سے دوچار کیا ہوا ہے۔ بہرطور سامعین محترم، معذرت چاہتا ہوں اس سما خراشی کے لیے، ایک مرتبہ درود پڑھیے تو جو دو چار جملے کہنے۔ صلوات پڑھتے رہے پلیز آگے۔ برائے خشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ موضوع سے آپ حضرات واقف ہیں، فقہ جعفری کے امتیازات۔ اس حوالے سے آج کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کر سکوں گا، ویسے بھی کچھ منٹ آپ حضرات کے غیر متعلق سلسلے میں صرف کی جا چکے ہیں۔ فقہ جعفری کی ایک خصوصیت ہم نے عرض کی تھی کہ یہ وہ فقہ ہے جس میں کسی بھی فقہی فیصلے کے لیے، جس کو آپ عام طور پر ہمارا فتویٰ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی بھی فتوے کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے۔ نص کیا ہے؟ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ بغیر نص کے ہمارا مفتی فتویٰ نہیں دیتا۔ چنانچہ ہمارے مجتہد کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ قیاس آرائی کرے، اپنی رائے دے، اندازے سے کوئی بات کہے، بلکہ اس کا تمام تر کام صرف یہ ہے کہ وہ تلاش کرے کہ معصومین نے اس مسئلے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے، اور اس کی جتنا اجتہاد میں، یعنی اجتہاد کے معنی جد و جہد، کوشش کرنا، اس کی تمام تر کوشش کا مرکز یہ ہے کہ وہ قول معصوم، سند معصوم تلاش کر سکے جو ہم اس کی رہنمائی کر سکے۔ چنانچہ آپ فقہ کی کتابوں میں اکثر پڑھتے ہیں، توضیح المسائل ہو یا اس کی ایک عام رائج شکل توبۃ العوام ہو، اس میں بہت سے مسائل میں آپ پڑھتے ہیں کہ اس مسئلے میں اشکال ہے۔ یہ اشکال کا کیا مطلب ہے کہ مجتہد کو اس موقع پر کوئی سند مل نہیں سکی،
اس نے کوشش کی تھی، امام کا کوئی قول اس کو مل نہیں سکا، اس لیے وہ گویا دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ میں اس کے متعلق کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، میرے سامنے کوئی حکم معصوم نہیں ہے، میرے سامنے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکم موجود نہیں ہے، مجھے ابھی تک میری تلاش نے اس مقام تک رسائی حاصل نہیں کی جہاں یہ فرمان موجود ہے۔ چنانچہ ہمارا مجتہد جب بات کرتا ہے تو وہ معصوم کے حکم کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ہمارا اپنے مجتہد سے رجوع کرنا در حقیقت معصوم تک پہنچنے کی کوشش ہے۔ ہم حکم معصوم سے آگاہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جو اپنے مجتہد سے رجوع کر رہے ہیں۔ اب اس مرحلے پر ہمارا امتیاز یہ ہے کہ اس نص کی وجہ سے ہمارے فقہ کو ان تمام فقہوں پہ ترجیح حاصل ہو گئی کہ جن کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ حکم خدا نہ ملے، حکم رسول نہ ملے تو اپنے قیاس سے کام لینا چاہیے۔ یعنی قیاس اس کی مجتہد کی اپنی رائے، اس شخصیت کا اپنا خیال جو اس مسئلے کے اوپر ہے اسے وہ بطور شریعت کے پیش کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ کہنا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو بطور شریعت قبول کیا جائے، ظاہر ہے جب فتویٰ دے گا تو فتویٰ تو شریعت کی حیثیت رکھتا ہے نا، وہ قانون شریعت کے طور پر ایک بات بیان کر رہا ہے۔ جب قانون شریعت کے طور پہ بیان کر رہا ہے تو جو کچھ کہہ رہا ہے اگر یہ قول اس کا ہے تو اسے حق نہیں پہنچتا کہ اسے وہ دین کا فیصلہ کرے، جس کو وہ کہتا ہے کہ قیاس ہم اس وقت کرتے ہیں، اپنی رائے اس وقت دیتے ہیں جب حکم خدا نہ ملے، حکم رسول نہ ملے۔ تو اب گویا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا قول ہے۔ کل کی گفتگو میں ایک بات عرض کی تھی کہ اسلامی کی اصطلاح ہم عام طور پر کسی دوسری چیز کے ساتھ لگا دیتے ہیں جو مسلمان کر رہا ہوتا ہے۔ اسلام صرف وہ ہے یا کوئی شے اسلامی صرف وہ ہے جس کو خدا یا اس کے رسول کی سند حاصل ہو۔ اگر خدا اور رسول کی سند ہے تو کوئی بات اسلامی ہے، اور اگر خدا اور رسول کی سند حاصل نہیں ہے تو میرا فیصلہ ہے، آپ کا فیصلہ ہے، کسی کا فرمان ہے، بادشاہ کا قول ہے، کسی صحابی کا قول ہے، اہل بیت میں کسی کا فرد کا قول ہے، اگر وہ اس طرح سے ہے کہ یہ میرا قول ہے تو پھر یہ قول اسی کا رہے گا، اسلام کا قول نہیں کہلائے گا۔ اب جس قیاس کو انہوں نے اس وقت جاری کیا، جس اپنے خیال کو اس وقت جاری کیا کہ نہ حکم خدا ملا نہ حکم رسول ملا بقول ان کے، اور پھر قیاس کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی رائے ہے۔ اب ان کی رائے کو ہم اسلامی نہیں کہہ سکتے، اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ دور اول کے وہ ممتاز ترین لوگ کہ جن کی بات کو فتوے کے طور پہ قبول کیا جاتا تھا، جن کی بات کو سند سمجھا جاتا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ذاتی رائے خدا اور رسول کا فیصلہ نہیں ہے۔ حضرت ایک کتاب ہے جناب سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کو محمد الخضری کہا جاتا ہے، علامہ محمد الخضری کہلاتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی تاریخ تشریح الاسلامی، جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا تاریخ فقہ اسلامی، اور تاریخ فقہ اسلامی ترجمہ جنہوں نے کیا ہے وہ خود ایک بڑے ممتاز عالم ہیں، جناب مولانا عبدالسلام ندوی، بڑے پڑھے لکھی شخصیت ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اس کتاب میں فقہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے عہد صحابہ میں فقہ کی حیثیت کیا تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ایک مقام پر بتایا کہ حضرت ابوبکر جب کبھی کوئی مسئلہ ان کے سامنے پیش ہوتا تھا اور اس کے اوپر اپنے قیاس سے کوئی فیصلہ صادر کرتے تھے، اپنی رائے سے فیصلہ دیتے تھے، تو اس کے ساتھ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ فیصلہ میرا فیصلہ ہے، اگر اللہ کی منشا کے مطابق ہو تو یہ اس فیصلے کو اللہ کا فیصلہ سمجھنا، لیکن اگر یہ منشاء خدا بندی کے خلاف ہو تو اس کا ذمہ دار نہ اللہ ہے نہ اس کا رسول ہے، بلکہ اس کا ذمہ دار صرف میں ہوں۔ یعنی اگر یہ غلط ہے تو یہ میری خطا ہے، اگر صحیح ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے کہ میرے زبان سے وہ الفاظ جاری ہو گئے جو صحیح ہیں۔ یعنی ان کا اپنا فتویٰ ان کے نزدیک قول خدا نہیں ہے، قول رسول نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک بڑے ممتاز صحابی ہیں، اور ان کی بھی حیثیت یہ ہے کہ اپنے زمانے میں فقیہ کی حیثیت رکھتے تھے، لوگ مسائل لے کے جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک مسئلہ ان کے سامنے گیا، مسئلہ تھا اس خاتون سے متعلق کہ جس کو حق طلاق تفویض کر دیا گیا ہو،
یعنی شادی کے وقت یا شادی کے بعد کسی مرحلے پر شوہر، چونکہ حق طلاق صرف شوہر کو ہوتا ہے، شوہر جس کو چاہے اپنا وکیل بنا سکتا ہے، چنانچہ شوہر چاہے تو اپنی بیوی کو اس بات کا وکیل بنا سکتا ہے کہ میرے حصے کی طلاق تم دے سکتی ہو۔ یہ حق طلاق تفویض کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے فقہاء نے بعض الجھنوں کو سامنے رکھتے ہوئے اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ شادی ہو گئی، بعد میں حالات ایسے نہیں ہیں کہ دونوں گزر اوقات کر سکیں، اور شوہر ہے کہ بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یا کم از کم طلاق دینے کے لیے تیار نہیں، دونوں الگ ہو گئے ہیں، جدا ہو گئے ہیں، لیکن شوہر اپنے اس حق کو سامنے رکھتے ہوئے بیوی کے لیے مستقل مسئلہ بنا رہتا ہے کہ اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے اور اس کو آباد بھی نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے موقع پر یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ اب کیا کیا جائے، تو اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ صاحب خلا کا کیا طریقہ ہے۔ عرض کر دوں کہ خلا ہماری شریعت کے اندر کوئی باقاعدہ نظام کی حیثیت نہیں رکھتا۔ حق طلاق صرف مرد کو حاصل ہے، عورت کو یہ حق نہیں حاصل ہے۔ لیکن ایسی صورتحال کا حل کیا ہونا چاہیے، تو ہمارے فقہاء نے کہا کہ یہ حل یہی ہے کہ جب شادی ہو رہی ہو تو اسی وقت اس بات کو طے کر لیا جائے کہ شوہر اپنا حق طلاق اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ بیوی کو یہ اختیار ہوگا کہ جب محسوس کرے کہ وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو اس طلاق کو نافذ کر دے یا طلاق کو جاری کر دے۔ اگر یہ اختیار دے دیا جائے تو اس صورت میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت کو مجبور سمجھا گیا یا بے بس بنا دیا اسلام نے، اس بے بسی کو دور کرنے کے لیے پروویژن موجود ہے، بشرطے کہ اس پروویژن کو ہم استعمال کرنا چاہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ شادی کے وقت تو طلاق کا نام لینا بھی نحوست سمجھا جاتا ہے، اس وقت کوئی سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ مستقبل میں حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں تو اس کا انتظام کیا جائے۔ بہرطور یہ فقہ کے مسئلے ہیں، اور یہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ فقہ کے میدان کے مسائل فقہاء سے پوچھیے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے یہ بھی علماء کی ترجمانی کی ہے، میری طرف سے اس سلسلے میں نہ کوئی رائے ہے نہ میں کچھ کہنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ تو اب مسئلہ یہ درپیش تھا، کسی خاتون کے حق تفویض کے اوپر کوئی رائے دینی تھی۔ وہی صورتحال کہ عبداللہ ابن مسعود کو قرآن میں کچھ نہیں ملا، ان کو سنت رسول میں بھی کچھ نہیں ملا، تو جب فتویٰ دینے لگے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ فتویٰ منشاء خدا اور رسول کے مطابق ہو تو کیا کہنے، اسے ان کا فعل سمجھنا، اور اگر یہ ان کے فرمان کے خلاف ہو یا ان کی منشا کے خلاف ہو تو اسے میرا یا شیطان کا فعل سمجھنا، یعنی میں نے کیا ہے یا شیطان کے ذریعے سے میں گمراہ ہوا ہوں۔ یہ جناب عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ ہے۔ حضرت عمر کے متعلق اسی کتاب میں، محمد الخضری کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک دن بیٹھے ہوئے اپنے کاتب کو، یعنی اس زمانے میں جو آج کا عہدہ ہے سیکریٹری کا، وہ اس حیثیت سے جو لوگ ہوتے تھے ان کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں کسی مسئلے کے اوپر، تو اس پہ کہنے کو کاتب نے اپنے طور پر جملہ لکھ دیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور حضرت عمر کا فیصلہ ہے، یہ اللہ اور حضرت عمر کا فیصلہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ خبردار، یہ تم نے جملہ غلط لکھا ہے، اسے کاٹو۔ اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو اس کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اس کی ہمیں اطاعت کرنی ہوگی، لیکن اگر یہ میری رائے ہے تو اس کے اندر اللہ کو ذمہ دار ٹھہرانا کی کوشش نہ کرو، اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اگر غلط ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، خدا اور رسول نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ کوئی سنت، اپنی رائے کو سنت قرار دینے کی کوشش نہ کرو، سنت وہی ہے جو خدا کے حکم سے قائم ہو یا رسول کے طرز عمل سے قائم ہو۔ یہ حضرت عمر کا ارشاد ہے۔ ان ارشادات کی روشنی میں یہ طے ہو گیا کہ جب اپنی رائے دی جاتی ہے تو نہ وہ خدا کا فیصلہ ہے نہ رسول کا فیصلہ ہے۔ جب خدا اور رسول کا فیصلہ نہیں ہے تو اسلامی نہیں ہے، پھر اسے اسلامی نہیں کہا جا سکتا۔ اب اگر حضرت ابوبکر، عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمر، ان جیسی ہستیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا فیصلہ ہے، خدا اور رسول کا فیصلہ نہیں، تو ان ہستیوں کے بہت عرصے کے بعد امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جو تقریباً 150 سال کے بعد سے شروع ہوئے اور 200 سال کے زمانے میں ہوئے حضور کے جانے کے بعد، وہ اگر کسی بات کو کہتے ہیں کہ یہ میری رائے ہے تو وہاں اس ذاتی رائے کو کسی اعتبار سے بھی اسلامی نہیں کہا جا سکتا۔ فقہ کسی امام کی طرف جو نسبت دی جاتی ہے تو یہی اس حوالے سے کہ اس امام نے یہ اپنی رائے دی ہے،
اسی لیے یہ امام ابو حنیفہ کی فقہ وہ باتیں ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ نے اپنے قیاس سے بیان کی ہیں، امام مالک کی وہ فقہ ہے جو امام مالک نے اپنے قیاس سے بیان کی ہے، اسی جز کو ہم ان کی فقہ کہتے ہیں جو ان کی اپنی دریافت ہے یا ان کا اپنا فیصلہ ہے، اور ان کا اپنا فیصلہ چونکہ ان کا فیصلہ ہے، خدا و رسول کا فیصلہ نہیں، تو صحابہ کے فتوے کی روشنی میں ان کے فیصلے کو تو ہم سرے سے اسلامی نہیں کہہ سکتے۔ فقہ ان کا قیاس ہے اور یہ قیاس اسلامی نہیں، ان کا قیاس ہے۔ جب اسلامی نہیں تو پھر آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جس کے ہر فتوے کا انحصار قول خدا و رسول پر ہو، اس صورت میں اگر کوئی اسلامی فقہ دنیا میں موجود ہے تو وہ مسلک جعفریہ یہ واحد فقہ ہے جس کا شجرہ نسب جا کر ان ہستیوں کو زوات سے ملتا ہے کہ جن کا کہا ہوا اسلام ہے، یعنی یا رسول کی ذات گرامی سے اور یا اس ذات سے کہ جو اس کائنات کو خلق کرنے والا ہے اور اس انسان کو بنا کر اسے اپنے نبی کے ذریعے شریعت دینے والا ہے۔ یہاں پر یہ واحد نظام ہے، آل محمد کا یہ فقہی نظام واحد نظام ہے کہ 11 ائمہ سے عوام کا براہ راست رابطہ رہا، ان میں سے کسی امام نے زندگی کے کسی مرحلے پر جائیے ساری تاریخیں دیکھ لیجئے، جتنی سوانح حیات ان کی موجود ہے وہ دیکھ لیجئے، جتنے ارشادات ہیں وہ ملاحظہ فرما لیجئے، کسی ایک موقع پر یہ جملہ نہیں کہا کہ یہ میری رائے ہے۔ ہمارے کسی امام نے کبھی پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں جتنا نظر جس حد تک ان کی تعلیمات کے اوپر ہے اس کے روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی یہ نہیں کہا کہ اس مسئلے پہ یہ میری رائے ہے۔ جب بھی بات ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے اس کا کیا جواب ہے تو یا تو آیت قرآنی سے دلیل دی یا یہ کہا کہ ہمارے جد رسول نے یہ ارشاد فرمایا۔ بالکل یوں سمجھیے کہ جیسے قرآن مجید میں کہا تھا کہ ہمارا رسول کلام نہیں کرتا جب تک جو کچھ کہتا ہے وہ ہماری وحی ہوتی ہے، تو میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ جانشین رسول جو امام کہلائے ان کا بھی یہ ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ کلام نہیں کرتے جب تک رسول کی تائید ان کو حاصل نہ ہو جائے۔ اور یہی اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ جب یعنی ایک طرف 4 امام اور چاروں کی فقہیں ایک دوسرے سے مختلف، ایک دوسرے سے اتنا اختلاف کہ بعض اوقات ان کے انتہا پسندوں نے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے بھی دیے، اسلام سے خارج ہونے کے فتوے بھی دیے، لیکن یہاں پر 4 نہیں 12 امام ہیں، لیکن آج تک ان 12 اماموں میں کہیں اختلاف رائے نظر نہیں آیا، اس لیے کہ جس سورس سے لے رہے ہیں مسئلہ وہ سورس ایک ہے، جس خدا و رسول سے وہ دین کو اخذ کر رہے ہیں وہ ایک ہے۔ یہاں کثرت بتا رہی ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے اور وہاں وحدت بتا رہی ہے کہ ان کی ذاتی رائے نہیں ہے، ان کا منبع ان کا سورس ایک ہے۔ یہ انفرادیت صرف اس مسلک کو حاصل ہے کہ یہ تمام تر اپنی نسبت اپنا تعلق خدا و رسول سے رکھتے ہیں۔ یہاں پر جب کبھی امام نے کلام کیا تو یہ وضاحت کے ساتھ کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں کبھی کبھی تمہارے جلد بازی کی وجہ سے ہم تفصیل نہیں بتاتے کہ یہ اس روایت کا ہم تک پہنچنے کا سلسلہ کیا ہے۔ ہم اگر کہہ دیں کوئی بات تو اکثر تو یہ کہتے تھے کہ یہ قول جو میں نقل کر رہا ہوں امام رضا علیہ السلام نیشاپور میں پہنچے تھے، وہاں لوگوں نے اصرار کیا کہ ہم آپ کے جد کی کوئی حدیث آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، تو چاہتے تو حدیث براہ راست بیان کر سکتے تھے، لیکن پہلے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں میں نے سنا اپنے والد گرامی امام موسی کاظم سے، انہوں نے اس قول کو سنا اپنے والد امام جعفر صادق سے، انہوں نے سنا امام محمد باقر سے، انہوں نے سنا امام زین العابدین سے، انہوں نے سنا امام حسین سے، انہوں نے سنا علی ابن ابی طالب سے، علی ابن ابی طالب سے سنا زبان رسالت سے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل نے آ کے یہ کہا۔ وہ حدیث جو ہے حضور کی کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے یہ کہا، حضور فرما رہے ہیں کہ یہ کہا
کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہوا اسے امن حاصل ہو گیا، وہ امان پا گیا۔ یہ پورا قول جو نقل کیا ہے یہ تمام کا تمام پورے سلسلے کے ساتھ نقل کیا ہے، اور یہ ان حدیث میں سے ایک حدیث ہے۔ یوں تو ائمہ کی زبان سے جو حدیث بھی بیان ہوتی ہے وہ اسی سلسلے سے بیان ہوتی ہے، وہ کبھی غیر معصوم کے حوالے سے روایت بیان نہیں کرتے، جب روایت بیان کرتے ہیں تو معصوم سلسلے سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس حدیث کے سلسلے میں خاص طور پر علماء اہل سنت نے کہا کہ حدیث تو اپنی جگہ پر، حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک متن اس کا ٹیکسٹ اور ایک وہ سورسز جس سے یہ حدیث پہنچی ہے، جس کو سلسلہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو عرض کیا نا کہ میں نے سنا اپنے والد سے، انہوں نے سنا اپنے والد سے، یہ پورا سلسلہ ہے کہ جہاں سے یہ حدیث آئی ہے۔ تو راویوں نے کہا، یہ علماء اہل سنت نے کہا جس میں امام مالک جیسی شخصیتیں شامل ہیں، کہ یہ سلسلہ ایسا سلسلہ ہے کہ اگر یہ حافظ ابو نعیم ایک شخصیت گزرے ہیں، ان کا قول ہے کہ یہ سلسلہ ایسا سلسلہ ہے کہ اگر اس سلسلے کو کسی، یعنی متن نہیں، ٹیکسٹ حدیث کی جو قول خدا ہے جو حضور نقل کر رہے ہیں، اس قول کی بات نہیں ہو رہی، وہ سلسلہ جس سے یہ قول امام رضا تک آیا ہے، انہوں نے کہا یہ سلسلہ ایسا ہے کہ اگر اسے کسی دیوانے پر پڑھ کر پھونک دیا جائے تو وہ دیوانے کے دیوانگی دور ہو جائے گی۔ چھٹے امام سے یہ سوال پوچھ لیا گیا تھا ایک موقع پر کہ آپ جو یہ قول سنا رہے ہیں یہ قول آپ کا ہے یا یہ قول رسول ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا کہ دیکھو، ہم جب کبھی کوئی قول سناتے ہیں ہمارا قول کبھی نہیں ہوتا، ہم جو کچھ سناتے ہیں وہ قول رسول ہوتا ہے، چاہے ہم سلسلہ بیان کریں یا سلسلہ نہ بیان کریں، دونوں صورتوں میں قول خدا اور اس کے رسول کا ہی ہے جو ہم تم تک پہنچاتے ہیں۔ تو جہاں تمام تر میں کی نفی ہو، یاد رکھیے کہ دین میں اور دنیا میں بنیادی فرق یہ ہے، دین میں اور دنیا کے حکمرانوں میں، صاحبان اقتدار میں فرق یہ ہے کہ جب دنیا کا حکمران ہوتا ہے وہ حکم دیتا ہے تو اس کے حکم کو اسی وقت اس کا حکم سمجھا جاتا ہے جب وہ یہ کہے کہ یہ میرا حکم ہے۔ اگر کوئی صاحب اختیار یعنی صدر مملکت کی طرف سے یہاں پر کوئی فرمان جاری ہو اور اس پہ صدر مملکت کے دستخط نہ ہو تو اس کو ان کا فرمان نہیں سمجھا جائے گا، ان کا کوئی متعلق شخص آ کے لاکھ کہتا رہے یہ ان کا قول ہے، لیکن اتھارٹی اسی وقت بنے گا جب وہ خود کہیں کہ یہ میرا قول ہے یا اپنے دستخطوں سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ حکومت کا پورا نظام اس اصول پر چلتا ہے کہ جو مسند اقتدار پہ بیٹھا ہے حکم اس کی طرف سے ہونا چاہیے، وہ جب بھی حکم دے گا یہ کہہ کر کہ یہ میرا حکم ہے۔ اگر کوئی حکمران یہ کہنے کے بجائے کہ یہ میرا حکم ہے یہ کہے کہ میں فلاں کے کہنے پہ ایسا کر رہا ہوں تو کہا جائے گا انتہائی کمزور حاکم ہے، بلکہ سرے سے حاکم ہی نہیں ہے، کہنے کو یہ حاکم ہے، حقیقی حاکم وہ ہے جس کا حکم چل رہا ہے۔ حکومت کے لیے میں کا وجود لازمی ہے، اور اس کے مقابلے میں نبوت کی پہچان یہ ہے کہ یہاں سب کچھ ہوتا ہے، میں نہیں ہوتا، یہاں پر جو کچھ ہے وہ خدا کی ترجمانی ہے۔ تو جب نبی خدا کی ترجمانی کرتا ہے تو نبی کی جانشین بھی کبھی یہ نہیں کہے گا یہ میری رائے ہے۔ جہاں یہ کہا جائے کہ یہ میری رائے ہے اس کے ساتھ یہ شرط لگائی جائے کہ اگر خدا کی رائے کے مطابق ہو تو اسے خدا کا حکم سمجھنا ورنہ میرا حکم سمجھنا۔ یہ بات میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم ہمیں خدا اور رسول کیا نہیں ملا، یعنی خدا اور رسول نے اس سلسلے میں کچھ نہیں فرمایا تھا، تو پھر اب یہ کہنا کہ میرا قول اگر منشاء خدا کے مطابق ہو، منشاء خدا کا پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اپنے یا تو یہ کہہ لو کہ حکم خدا تو موجود ہے، تم بھی ہماری طرح یہ اصول مان لو کہ جناب حکم خدا موجود تھا، حکم رسول موجود تھا، لیکن ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ سرے سے حکم تھا ہی نہیں، نہ اللہ نے اس مسئلے پہ کچھ کہا تھا نہ رسول نے کچھ کہا تھا۔ جب دونوں نے کچھ نہیں کہا تھا تو پھر یہ کیسے کہا جائے کہ جو کچھ میں فتویٰ دے رہا ہوں اپنے قیاس سے اگر حکم خدا کے مطابق ہو؟ ارے بھئی حکم خدا تو ہے ہی نہیں اس مسئلے پر، تو پھر حکم خدا کے مطابق کیسے ہوگا؟
میں نے عرض کیا کہ کل اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ اگر حکم خدا نہیں ہے آپ کے خیال میں کسی مسئلے کے متعلق تو وہ مسئلہ سرے سے دین کا مسئلہ ہے ہی نہیں. وہ مسئلہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ یہاں جو دل چاہے آپ فیصلہ کیجئے. اور ایسے تمام فیصلے جو خدا کی منشا کے خدا نے اس کے متعلق کچھ نہ کہا ہو, اس کے رسول نے کچھ نہ کہا ہو, تو وہ تمام مسئلے آپ کے ذاتی مسئلے ہیں, اس پر آپ کو اختیار ہے. جیسے اس پر اس نے آپ کو اختیار دیا ہے فیصلہ کرنے کا, اسی طرح سے آپ پر یہ پابندی بھی عائد ہوتی ہے کہ اب اس مسئلے کو خدا کی طرف نسبت نہ دیجیے. اس کام کو یہ نہ کہیں کہ رسول کا قول ہے, اسے اپنا کہا جائے. بس امین محترم, یہی وہ بنیادی موضوعات تھے, یہی وہ بنیادی مسائل تھے جس کے لیے انعقاد کربلا ہوا. صورت احوال یہ تھی کہ کربلا سے پہلے ایک کیفیت ہے. دیکھیے 50 سال بعد کربلا, بعد رسول کربلا تک کا دور ہے. سن 11 ہجری کے شروع میں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان فانی سے پردہ فرمایا, اور اس کے بعد سن 61 ہجری کے شروع میں واقعہ کربلا رونما ہوا. پورا 50 سال درمیان میں ہے. اس 50 سال میں یہ اسے اتفاق کہہ لیجئے کہ جتنے لوگ اس 50 سال میں تخت کے اوپر بیٹھے وہ سب کے سب زمانے کی نگاہ میں فقیہ سمجھے گئے. ان کے قول کو خدا اور رسول کا فرمان سمجھا گیا. وہ جو کچھ کہتے رہے وہ نافذ ہوتا رہا, اسی کو لوگ شریعت سمجھتے رہے. بلکہ یہاں تک صورتحال تھی کہ اگر ایک خلیفہ مسند اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کوئی حکم جاری کرتا ہے, دوسری وہ شخصیت جو آج خلیفہ نہیں ہے لیکن کل خلیفہ ہوگی, اگر وہ اختلاف کرے, پہلے خلیفہ سے اختلاف کرے, تو اس کے اختلاف کی کوئی اہمیت نہیں ہے, حکم اس کا چلے گا جو صاحب اقتدار ہے. حضرت ابو بکر کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا حضرت خالد بن ولید کے خلاف. حضرت خالد بن ولید پر 2-3 بہت سنگین الزامات تھے. ایک مسلمان کا قتل آپ کے ذمہ تھا, ایک خاتون سے روابط قائم کرنے کا الزام تھا کہ جو اس مارے جانے والے مسلمان کی بیوی تھی. اس مقدمے میں حضرت عمر کا فیصلہ یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید پر حد جاری ہونی چاہیے. ان کے یہ دونوں جرائم ایسے ہیں کہ اس کے اوپر جو شرعی سزائیں ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے. حضرت ابو بکر نے جب مقدمہ پیش ہوا تو اس پہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ میں اللہ کی نکلی ہوئی تلوار کو نیام میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ سیف اللہ کو نیام میں ڈالا جائے, یعنی حضرت خالد بن ولید کو کوئی سزا دی جائے. اب یہ فیصلہ حضرت ابو بکر کا ہے. حضرت عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن چونکہ مسند اقتدار پر حضرت ابو بکر تشریف فرما ہے اس لیے حضرت عمر کا فتویٰ نہیں چلے گا. جو صاحب اختیار ہے اسی کا فتویٰ چلے گا. اب یہ نظام چلا آ رہا ہے کہ جو تخت پہ بیٹھے اسی کا فتویٰ رائج ہوگا. حضرت ابو بکر جب تک مسند اقتدار پہ ہیں وہی اپنے زمانے کے حاکم شرع ہیں, وہی مجتہد ہیں, انہی کے فتوے رائج ہوں گے. حضرت عمر کا دور آئے گا تو حضرت عثمان کی نہیں سنی جائے گی, جو حضرت عمر فرمائیں گے وہی شریعت ہوگا, وہی دین ہوگا. حضرت عثمان کی یہی حیثیت, حضرت علی کی یہی حیثیت, اس کے بعد اگر معاویہ تخت پہ بیٹھے تو ان کی بھی یہی حیثیت جی. اور یزید بھی اسی حیثیت کا مدعی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی شریعت ہے. اب تک صورتحال یہ تھی کہ مسلمان یہ سمجھتا تھا کہ شریعت اور حکومت ایک دوسرے کے تابع ہیں, کہ جہاں تخت ملے وہاں پر شریعت اس تخت والے کی ملکیت ہو جاتی ہے, وہ جو کہتا ہے وہی شریعت ہوتی ہے. لیکن حسین اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اٹھے, اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اٹھے. انہوں نے تخت پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص کو ایک فیصلے کو للکارا. وہ کہہ رہا تھا کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ میرے سامنے ہر فرد کا سر جھکانا لازمی بات ہے, ہر شخص کا میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا اس کے اوپر واجب ہے. حسین نے کہا میں تیرے اس فتوے کو نہیں مانتا. یزید کا یہ وہ فتویٰ تھا کہ اس وقت کے پورے معاشرے نے اس فتوے کو قبول کر لیا. یزید کے اس فتوے کو پورے معاشرے نے قبول کر لیا. اگر قبول نہ کیا ہوتا تو تاریخ کے اندر یہ نہ کہا جاتا کہ یزید کے فلاں شخص نے بیعت نہیں کی.
جب یہ کہا جائے 3 آدمیوں کے نام لیے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی ہے، ان کی اپنی اپنی وجوہات ہیں، ایک عبداللہ ابن زبیر کا نام لیا گیا، ایک عبداللہ ابن عمر کا نام لیا گیا، اور ایک امام حسین علیہ السلام کا نام لیا گیا. مجھے اس سے بحث نہیں کہ اس میں سے انکار کرنے والوں کی اپنی اپنی پوزیشن کیا تھی اور کتنی دیر تک اپنے انکار پہ قائم رہے. مجھے تو صرف اتنا کہنا ہے کہ جب مورخ نے 3 آدمی گن کے بتا دیے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اس وقت کا پورا معاشرہ بیعت کر چکا تھا، یعنی پوری سوسائٹی نے یزید کو ایکسپٹ کر لیا تھا. اور یہ سوسائٹی کس کی ہے؟ یہ صحابہ کرام کی سوسائٹی ہے، یہ کم از کم تابعین کی سوسائٹی ہے، ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اگر حضور کو نہیں دیکھا تھا تو حضور کے صحابہ کو دیکھا تھا. یہ ان لوگوں کی سوسائٹی ہے جن کے اندر محدثین ہیں، رسول کی حدیثیں بیان کرنے والے. یہ ان لوگوں کی سوسائٹی ہے جو مفسر قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، دین کے تمام اہم ترین مناصب پر فائز لوگ ہیں، اور وہ سب یزید کو برحق تسلیم کر رہے ہیں، تبھی تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. تمام مفتی یزید کے حق میں فتویٰ دے رہے ہیں کہ یزید کا فتویٰ ہی جاری و ساری ہے، یہی حاکم شرع ہے، یہی دین کا معاملات کا نگران ہے، یہی مجتہد ہے، یہی فقیہ ہے. یہ ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے. ایک حسین کہہ رہا ہے یزید میں تیرے فتوے کو نہیں مانتا، تیرے اس اختیار کو نہیں مانتا کہ تیرا فتویٰ حد میں آخر ہے. بزرگان محترم، حسین نے وہاں پر یزید کے فتوے کے خلاف جب یہ کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تخت پہ بیٹھے اس کے تخت پہ بیٹھنے کا لازمی نتیجہ یہ نہیں کہ اب وہ گردنیں جھکا سکتا ہے، وہ بیعت لے سکتا ہے. حسین نے انکار بیعت کیا. آج 1400 سال گزر گئے. اس 50 سال میں جو مسند پہ بیٹھا وہ فتوے دیتا رہا. حضرت ابوبکر اپنے زمانے کے فقیہ، حضرت عمر اپنے زمانے کے حاکم شرع، حضرت عثمان اپنے زمانے کے حاکم شرع. اس حوالے سے حضرت علی بھی اس وقت حاکم شرع ان لوگوں کی نگاہ میں جن کے نزدیک باقی شخصیتیں حاکم شرع تھیں. معاویہ حاکم شرع. لیکن یزید کو حسین نے چیلنج کیا کہ تیرے اس حیثیت کو میں تسلیم نہیں کرتا کہ تو حکم شریعت جاری کر سکتا ہے. حسین نے ایک مرتبہ اس وقت چیلنج کیا تھا. بعد رسول 50 سال جتنے لوگ تخت پہ بیٹھے سب حاکم شرع، سب کو ملت تسلیم کر رہی ہے. اور حسین کے بعد آج 1350 سال گزر گئے. کسی بادشاہ کو یہ توفیق نہیں ہوئی، یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو حاکم شرع کہہ سکے. صاحبان تخت و تاج علم خریدتے ہیں، عالم کو غلام بناتے ہیں، عالم کو زر و جواہر سے اپنے فیصلے کی تائید کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، اس کی گردن پہ تلوار رکھ کر اپنے حق میں فیصلے کراتے ہیں. لیکن خود کسی کو موقع نہ مل سکا، کسی کا یہ شوق پورا نہ ہو سکا کہ اس کی بات کو شریعت سمجھا جائے، اس کی بات کو فتویٰ سمجھا جائے. آج دنیا اسلام میں جتنے بھی دین کے دعوے دار ہیں، جتنے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہماری ذمہ داری ہے، وہ سب علماء بارگاہ حسینی میں جا کر سر نیاز کو خم کر دیں کہ حسین نے قیامت تک کے لیے علم کو حکومت سے چھین کر عالموں کے حوالے کر دیا. دین کی ذمہ داری حاکموں سے چھین کر عالموں کے حوالے کر دی ہے. اب چاہے نقلی ہو، اصلی ہو، ادھورا ہو، مکمل ہو، لیکن کم از کم عالموں جیسا حلیہ ہوگا تب ہم اس سے دین کے لیے رجوع کریں گے. صاحب تخت و تاج سے دین کے لیے رجوع نہیں کریں گے. نعرہ صلوات. ہم جو حسین کو دین کا محافظ کہتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر حسین دین کو یزید کے ہاتھ سے چھین کر عالموں کے حوالے نہ کر دیتے تو آج دین بادشاہوں کی خواہشات کے تابع ہو کر پہلے اتنی شکلیں بدل چکا تھا، اب تک تو اتنی شکلیں بدلتا کہ کوئی اصل دین کا سراغ بھی لگانا چاہتا تو اس کا پتہ نہ چلتا. ہر عہد کا حکمران اپنے نئے حکم جاری کرتا ہے، نئے فرمان جاری کرتا ہے. پچھلے حکمرانوں کے فتوے
پچھلے حکمرانوں کے فیصلے آج ہمارے لیے ماضی کا قصہ ہیں. تاریخوں میں تلاش کیجئے تو شاید وہ کہیں مل جائیں، لیکن عملی زندگی میں کسی گزرے ہوئے حکمران کا کوئی حکم باقی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ کسی ماضی کے حکم کو نیا حکمران تسلیم کر لے تو باقی رہ جاتا ہے، ورنہ اپنے طور پر اس میں طاقت نہیں ہوتی. لیکن پیغمبر کا دین 1400 سال سے اگر ایک چلا آ رہا ہے اور اس پہ حکمران کا کوئی اثر نہ پڑ سکا تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حسین کا کارنامہ ہے کہ اس نے قیامت تک دین کو بچا لیا ہے. یہ کارنامہ، یہی وہ کارنامے کی اہمیت تھی جس کے لیے یہ کربلا کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ بقائے اسلام کا ذریعہ تھی، یہ دین کو باقی رکھنے کا واحد ذریعہ تھی. تبھی تو اس چیز کے حصول کے لیے حسین نے قربانی میں کوئی چیز دریغ نہیں کی. یہ کربلا میں جو کچھ حسین نے پیش کیا ہے نا، یہ قیمت ہے ہمارے دین کو بچانے کی. یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اس کے لیے شکر کیجئے کہ ہمیں قیمت نہیں دینی پڑی، یہ قیمت حسین نے ادا کی ہے. اور پھر قیمت بھی کون سی قیمت ہے؟ حسین نے علی اکبر جیسا جوان دیا ہے جس کے جانے پر حسین خود کہہ رہے ہیں کہ صورت و سیرت میں کوئی اور مشابہ نہیں ہے اتنا زیادہ رسول کے جتنا یہ نوجوان تھا کہ جب ہم رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے اس کا چہرہ دیکھ لیتے تھے. حسین نے قربانی دی ہے عباس جیسے چلی کی کہ جو علی ابن ابی طالب کی مکمل تصویر تھا. حسین نے قربانی دی ہے 6 مہینے کے بچے کی کہ جو تاریخ میں منفرد قربانی ہے. یہ تمام قربانیاں دین کی قیمت ہیں، دین کو بچانے کی قیمت ہیں جو حسین نے ادا کی ہیں. بزرگان گرامی، ہم اور ہماری آنے والی تمام نسلیں اور ماضی میں ہماری جتنی نسلیں گزر چکی ہیں وہ سب حسین کی ممنون ہیں کہ حسین نے یہ عظیم قربانی دی. ہم حسین کے شکر گزار ہیں اور حسین اپنا سر نیاز، اپنا شکریہ کسی اور بارگاہ میں پیش کر رہا ہے اور اس بارگاہ کا نام زینب ہے. وہ زینب کا شکر گزار ہے. زینب تو نہ ہوتی تو جیسے بابا کا لہو ایک چند لوگوں کے باہمی اختلافات کا نتیجہ قرار دے دیا گیا. خوارج تھے، انہوں نے ناراض ہو کے علی کو قتل کر دیا. امام حسن کی شہادت پر یہ کہہ کے پردہ ڈال دیا گیا کہ شریک زندگی آپ سے ناراض رہتی تھی اور اس نے شوہر کو قتل کر دیا. جناب سیدہ پہ جو مظالم ہوئے ان کے اوپر یہ کہہ کے پردہ ڈال دیا گیا کہ ایسے تو واقعی کوئی نہیں ہوئے، بھلا وہ مقدس گروہ اس قسم کی بات کر سکتا تھا. غرض جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ان سب پہ پردہ پڑ گیا. نہ قتل کا سبب پتہ چلا، نہ قاتل کا نام کھل کر سامنے آیا. ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا حسین میں تیرے نام کو بھی باقی رکھوں گی، تیرے ایک ایک قاتل کی شناخت بھی کراؤں گی اور ایک ایک وجہ قتل بھی لوگوں تک پہنچاؤں گی. چنانچہ زینب جو باہر نکلی ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ کربلا میں اور کربلا کے بعد حسین نے کسی مرحلے پر اپنا کوئی اسلحہ استعمال نہیں کیا. یزید سے ٹکراتے ہوئے کوئی اسلحہ اپنا استعمال نہیں کیا، بلکہ حسین نے صرف اتنا کیا کہ جتنے اسلحے یزید کی طرف سے حسین کے خلاف آتے گئے ان اسلحوں کا رخ موڑ کر اس کا سمت یزید کی طرف کر دیا. یزید نے اس لیے قتل کیا تھا نا آل محمد کو کربلا میں کہ مٹ جائیں، ان کا نام باقی نہ رہے. آج حسین باقی ہے تو اسی شہادت کی وجہ سے باقی ہے. آج حسین کا ذکر ہے تو اسی شہادت کے حوالے سے ہے. یہ حربہ ناکام ہوا. یزید نے چاہا کہ حسین کے اہل و عیال کو بازاروں میں یہ کہہ کر کہ یہ باغی تھے، دین کے دشمن تھے، یہ کہہ کے دنیا کے سامنے قیدی کے طور پہ لایا جائے. ذرا انصاف سے کہیے کہ اگر زینب کو بازاروں میں نہ لے جایا جاتا تو آج یہ عزاداری باقی ہوتی، آج ذکر حسین باقی ہوتا. ذکر حسین باقی ہے تو اسی قید میں رکھے جانے کے نتیجے میں باقی ہے. یزید نے چاہا کہ ان کو گوشہ گمنامی میں دھکیل دے. یقیناً اس نے آل محمد کو قید خانے کے تاریک کمروں میں بند کر دیا، لیکن آل محمد وہاں سے ہجرت کر کے ہمارے دلوں میں آ کے اس طرح سے قیام پذیر ہو گئے کہ اب قیامت تک یہاں کسی یزید کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. آل محمد کا وجود ہمارے سینوں کے اندر برقرار رہے گا. کیا کہنے زینب کہ تو نے حسین کے مشن کو اس طرح سے تکمیل کے مراحل تک پہنچایا. سرزمین دمشق میں فتوحات کی منزلیں طے کر کے وہ مقام آ گیا کہ جہاں یزید کو ہتھیار ڈال دینے پڑے. سید سجاد کو بلایا. سید سجاد
بہت جو کچھ ہو چکا ہو سکے اس کو فراموش کر دو، اس کو بھول جاؤ۔ سید سجاد سنتے رہے، بھلا حسین بلائے جانے کی چیز تھا، بھلا علی اکبر بلائے جانے کی چیز تھا؟ عجیب و غریب فرمائش تھی یزید کی، بھول جائیے۔ پھر جب دیکھا سید سجاد کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہے تو اب مخاطب ہوا کہ سید سجاد، وہ ابن مرجانہ نے، ابن زیاد نے ظلم کیا تھا، تو میرے بابا کو قتل کر دیا، اگر مجھے موقع ملتا مجھ تک آ جاتے تو میں یہ سب نہ ہونے دیتا۔ بہرطور میرے خزانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو چاہو اپنے بابا کے قتل کے بدلے میں لے لو، جو دولت چاہو لے لو۔ یہ سننا تھا کہ سید سجاد کا رنگ زرد ہو گیا، جسم کانپنے لگا۔ یزید حسین کا خون بہا دے رہا ہے، حسین کے خون کی قیمت دے رہا ہے، مجھے نہ دے۔ قیامت کے دن یہ قیمت حسین کے نانا کو پیش کرنا، رسول کو پیش کرنا، اس ماں کو پیش کرنا جس نے چکیاں پیس پیس کر حسین کو پالا ہے۔ اچھا سید سجاد یہ بھی منظور نہیں تو یہ بتاؤ کہ اب ہم تمہاری کیا خدمت کریں؟ یہ خزانے حاضر ہیں، اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے جو چاہے لے لو۔ یزید ہمیں تیری دولت کی ضرورت نہیں ہے، تیرے خزانے تجھے مبارک، اگر دینا چاہتا ہے نا تو جو چیز ہمیں چاہیے وہ تو نہیں دے سکتا۔ آخر کون سی چیز ایسی ہے جو میں نہیں دے سکتا؟ میرے اتنے بہت سے خزانے، مال و دولت کی فراوانی، کون سی چیز ہے جو ہم نہیں دے سکتے؟ یزید تو نہیں دے سکتا۔ آخر کیا ہے سید سجاد؟ یزید تو میرے اس لوٹ کے مال کو واپس کر دے جو کربلا میں ہمارے گھروں سے لوٹا گیا تھا۔ وہ مال وہ تو اہل کوفہ نے لوٹا تھا، اب اس کے فوجی یہاں کہاں ہیں؟ جو کچھ فوجی جو لوٹ کا کچھ سامان لے کر آئے تھے یزید کے پاس اپنی کارگزاری دکھانے کے لیے، یزید سید سجاد کے اصرار پر یزید نے حکم جاری کیا کہ جس کے پاس یہاں دمشق میں جو سامان بھی موجود ہے وہ واپس کر دے۔ وہ سامان واپس آیا، سید سجاد کو وہ سامان حوالے کیا گیا۔ یہ کوئی قیمتی سامان دنیا کی نگاہ میں قیمتی نہیں تھا، لیکن سید سجاد اس کی قدر و قیمت سے واقف تھے۔ اس میں وہ چادریں تھیں جو سیدہ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی، اس میں وہ لباس تھے کہ جو سید سجاد کے بابا پہنتے تھے۔ ایک پیراہن آیا تھا اس سامان میں، لوٹ کے سامان میں ایک پیراہن آیا تھا، سید سجاد نے لے کر ہاتھ میں بابا کو یاد کر کے چیخ بلند کی تھی، اس کے بعد پھوپھی کے حوالے کر دیا تھا، پھوپھی نے اپنے پلو میں باندھ دیا تھا، بھائی کے پیراہن کو پلو میں باندھ دیا تھا۔ غرض سارا سامان تقسیم ہو چکا، اور اس کے بعد ذکر حسین کی مجلسیں منعقد ہوتی رہیں۔ 6 دن مجالس کا انعقاد ہوا۔ یزید کے شہر میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا، زینب کے گریہ نے، زینب کی مجلسوں نے حالات کو بدل کے رکھ دیا۔ تو اب یزید کا حکم جاری ہوا کہ قیدی مدینے واپس چلے جائیں۔ جب یہ مرحلہ آیا تو اب قیدیوں نے سفر شروع کیا۔ ایک مرتبہ سے شہر دمشق سے جاتے ہوئے زینب نے سکینہ کی قبر پہ خدا حافظ کہا، بیبیاں نے سکینہ کو الوداع کہا۔ شاید کہا ہو سکینہ تم تو بار بار کہتی تھی ہم وطن کب جائیں گے، ہم وطن کب جائیں گے؟ بیٹی اب وطن جانے کا مرحلہ آ گیا، تیری بڑی تمنا تھی تو ہمارے ساتھ چل۔ ادھر زینب روانہ ہوئی، ادھر زینب دمشق سے روانہ ہوئی، ادھر ایک منظر اور دیکھیے، سرزمین مدینہ میں رسول کا ایک بوڑھا صحابی نام جابر بن عبداللہ انصاری، عمر کی زیادتی سے حیات رسالت میں اچھی خاصی عمر تھی، اب حضور کو دنیا سے گئے ہوئے 50-51 سال گزر چکے ہیں، ان کی عمر کم و بیش 90 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس عمر میں آنکھوں کی بینائی عمر کی زیادتی کی وجہ سے جاتی رہی، اب اس بینائی کے باوجود نہ معلوم کس قسم کا مومن تھا یہ عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ انصاری، کہ نابینا ہوتے ہوئے یہ تمنا ہے کہ کاش میں حسین کے قبر کی زیارت کروں، کاش میں حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں۔ کچھ لوگوں کو ساتھ لیا، ایک شخص عطیہ مرادی اس کو اپنا رہبر بنایا اور چلنا شروع کیا۔ سرزمین مدینہ سے عراق کی طرف بڑھتا آ رہا ہے، جیسے جیسے حدود کربلا نزدیک آ رہی ہیں نا، بار بار اپنے رہبر سے کہتا جا رہا ہے جابر کہ دیکھو جیسی کربلا کی حدود شروع ہو مجھے بتا دینا، جیسے ہی حسین کا شہر آئے مجھے بتا دینا۔ ابھی کربلا کی حدود میں پہنچا تھا، جابر کے سامنے عطیہ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ جابر کے
دل نے کہا کہ اب مقام ادب آ گیا ہے، حسین کی سرزمین آ گئی ہے، خود کو سواری سے نیچے اتار دیا اور اب پا پیادہ چلنا شروع ہوا۔ آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں، کوئی نشان نہیں، کوئی علامت نہیں۔ حسین کا نشان قبر ڈھونڈے تو کہاں ڈھونڈے؟ نہ قبریں ہیں، نہ مقبرہ ہے، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی ایسی نشانی ہے جس سے پہچان ہو سکے۔ جابر بڑھتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین آپ پہ میرا سلام ہو۔ 2-3 دفعے سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو ایک مرتبہ مخاطب ہوئے، اے اللہ کے حبیب کے فرزند کیا بات ہے، ناراض ہو گئے؟ عبداللہ آپ کے جابر آپ کے نانا کا صحابی تھا، کیا خفا ہو گئے جو آپ آواز کی جواب نہیں دے رہے؟ ارے کبھی ہم نے زندگی میں آپ کو سلام کیا، ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے جواب نہ دیا ہو، آج کیا بات ہے؟ ابھی یہ کہہ رہے تھے، ایک جانب سے آواز آئی، الیہ الیہ جابر ادھر آ جاؤ۔ بس جابر اس آواز کو اس طرح سے بڑھے جیسے حسین علی اکبر کی لاش پہ گئے تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، بار بار ٹھوکر کھاتے ہیں، گرتے جاتے ہیں، ہوتے ہوتے اس مٹی کے ڈھیر تک پہنچ گئے جو حسین کی قبر تھی، خود کو جا کے قبر پہ گرا دیا۔ مولا جابر بڑا شرمندہ ہے، اگر مجبوری نہ ہوتی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ کے ساتھ میدان جہاد میں شریک ہوتا۔ تمام گریہ کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ قبر حسین سے پھر آواز آئی، جابر ادب سے کھڑے ہو جاؤ، ادب سے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سر کو تعظیم میں جھکا دو، اس لیے کہ علی کی بیٹی زینب بن اجازت کو آ رہی ہے۔ جابر نے سنا، ایک مرتبہ مخاطب ہوئے اپنے راہبر سے، ذرا دیکھنا تو صحیح، کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا، کچھ لوگ تو نہیں آ رہے۔ وہ ایک بلندی پہ چڑھ کے دیکھنے لگا، دور اسے کچھ اونٹ آتے دکھائی دیے۔ اب وہ بتاتا جا رہا ہے کچھ اونٹ بڑھتے آ رہے ہیں، ان اونٹوں پہ کچھ لوگ سوار ہیں۔ ابھی اونٹ حدود کربلا میں آئے تھے تو چلتے اونٹوں ایک مرتبہ عطیہ چیخ پڑا، کیا ہوا، کیوں چیخا؟ کہا یہ بیویاں اونٹ بیٹھ نہیں رہے بلکہ چلتے اونٹ سے خود کو گرا رہی۔ اور پھر کیا تھا، بیویاں روتی ہوئی، وہ حسینہ کہتی ہوئی وہاں تک پہنچی کہ جہاں قبر حسین تھی، سید سجاد رہنمائی کر رہے ہیں۔ آئے بتایا یہ قبر حسین ہے، یہ پائنتی علی اکبر کی قبر ہے، اور پھر وہ گنج شہیدہ ہے جس کے اندر تمام شہداء دفن ہیں۔ بیویاں ان قبروں پر پہنچی، جا کے کھڑی ہو گئیں۔ آ کے کسی نے آ کے کہا، علی اکبر تیری ماں کو بازاروں میں پھرایا گیا، کاش تو نے وہ منظر دیکھا ہوتا۔ ایک بی بی دریا کے کنارے چلی گئی، اے بھیا عباس یہ ام کلثوم جس کا تو فدیہ بن کے گیا تھا، تیرے بعد اس کو بازاروں میں پھرایا گیا، درباروں میں لے جایا گیا۔ ایک ایک بی بی مصروف گریہ ہے۔ زینب قبر حسین پہ آئی ہے، آگے کہہ رہی بھیا جو کام تم نے سونپا تھا میں نے کام کر لیا، لیکن تیری سکینہ کو واپس نہیں لا سکتی، تیری امانت خاک دمشق میں سپرد خاک کر کے آئی ہوں۔ ابھی یہ بیویاں بات کر رہی تھی کہ کیا دیکھا کہ ایک بیوی اس مجمع سے نکلی، ایک بلندی کی طرف ایک جگہ تھی، وہاں گئی۔ کون سی جگہ؟ جہاں سال بھر پہلے حسین کے خیمے لگے تھے، اس جگہ جا کے دائیں بائیں دیکھ رہی ہے۔ سید سجاد نے دیکھا کہ آپ جو ڈھونڈ رہے ہیں اب وہاں نہیں ملے گا، علی اصغر کی قبر وہاں نہیں ہے، علی اصغر کی لاش کو قبر سے نکالا گیا تھا، وہ لاش یہاں چھوڑ دی گئی تھی کہ اماں میں نے اس لاش کو اٹھا کر بابا کے سینے پہ رکھ دیا تھا کہ بابا جنگل میں اکیلا کہاں رہے گا، اس کو اپنے سینے کے اوپر آرام کی اجازت دے دیں۔